السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو جان لینا چاہیے خودکشی ان گناہوں میں سے ایک گناہ ہے جس کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک تو اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی، یعنی بڑی نافرمانی، اور دوسرا اپنی اس تکلیف پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کا اظہار کر رہا ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر جمع ہیں۔ اللہ رب العزت کے وہ وعدے جو اللہ نے کیے ہیں کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کتنا اجر دے گا، وہ ان وعدوں سے اس بندے کا شاید یقین اٹھ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ خودکشی کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ یعنی اس کے اندر دو چیزیں جمع ہیں۔ ایک تو کبیرہ گناہ ہے، اللہ رب العزت کے حکم کی نافرمانی ہے کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت اور تباہی اور بربادی میں نہ ڈالو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت کی رحمتوں سے نا امیدی اور مایوسی کا اظہار ہے۔ اسی وجہ سے وہ بندہ جلدی کرتے ہوئے خودکشی کر لیتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کے لیے بہت بڑے ایک سزا کے وعدے جو ہیں اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے فرمائے ہیں۔ جیسا کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے دنیا میں جس طریقے سے اپنے آپ کو قتل کیا، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اس کو جہنم سے عذاب دے گا۔ اگر اس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کے خودکشی کی تو فرمایا جہنم کے اندر بھی اس کو اسی طرح گرایا جائے گا۔ اس نے زہر پی کے خودکشی کی، فرمایا اس کو جہنم کے اندر بھی زہر دیا جائے گا، وہ بار بار زہر پیے گا اور جہنم کے اندر جلتا رہے گا اور مرتا رہے گا، اور بار بار اللہ اس کو زندہ کرے گا اور اس کو یہ سزا ملتی رہے گی۔ اسی طرح فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی تیر تلوار سے مار لیا، اس کی بھی یہی سزا ہے۔ اسی طرح دوسری حدیث میں آتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک بندہ تم میں سے پچھلی قوموں کے اندر ایک بندہ تھا جو بڑا نیک آدمی تھا، لیکن اس کو ایک تکلیف پہنچی اور اس نے اس تکلیف پر صبر نہیں کیا، بلکہ جلدی کی اور اپنے آپ کو مار لیا، اپنے ہاتھ کو کاٹ لیا، جس سے اس کا خون بہا، وہ مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اس بندے نے میری رحمت کے بارے میں مایوسی کی ہے اور اس نے جلد بازی کی ہے، فرمایا اس بندے کے اوپر میں نے اپنی جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اگر مجھے صحیح یاد ہے تو غالباً صحیح البخاری کی روایت ہے، کہ ایک بندہ جنگ خیبر کے دن بڑی شدت سے لڑ رہا تھا۔ ایک صحابی تھا، وہ اس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہوا تھا، تو صحابہ اس کی بڑی تعریف کر رہے تھے کہ یہ بندہ بڑی شجاعت اور دلیری سے لڑ رہا ہے، اس پر تو یہ جنتی ہے، اس کی دلیری اور شجاعت کو دیکھتے ہوئے۔ لیکن اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، یہ بندہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس بات کو سننے کے بعد اس بندے پہ نظر رکھ لی، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ بندہ لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو گیا اور اپنے زخموں پر وہ صبر نہیں کر سکا۔ نتیجہ انہوں نے کیا کیا کہ تلوار کو کھڑا کر کے اپنے آپ کو اس تلوار کے اوپر گرا لیا اور خودکشی کر لی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے فوراً جان لیا کہ اللہ کے رسول نے کیوں کہا تھا یہ جہنمی ہے۔ تو دیکھیں اس کے اوپر وعید کتنی ہے۔ لیکن نماز جنازہ کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ نماز جنازہ اس کی پڑھی جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول کے سامنے ایک میت لائی گئی اور بتایا گیا کہ اس شخص نے اپنے آپ کو تیر مار کے یا تلوار مار کے خودکشی کی ہے، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے اس کا جنازہ پڑھا دو، یعنی خود جنازہ نہیں پڑھا لیکن صحابہ کو کہا کہ اس کا جنازہ پڑھا دو۔ تو علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے بندے کا جنازہ تو پڑھا جائے گا، لیکن جو امت کے نیک لوگ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، مفسرین ہیں، بڑے بڑے جو لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی خاص عنایت ہے، جو اللہ کے دین کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے خدامین میں تصور کیے جاتے ہیں، وہ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھ دیں اور اس کو دفن کر دیں اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ تو اختصار یہ ہے کہ خودکشی بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے، لیکن رہی اس کی نماز جنازہ کی بات تو نماز جنازہ پڑھی جائے گی، لیکن عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، کثیر تعداد میں لوگ اس کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تکلیفوں پر صبر کرنے کی توفیق دے۔ تکلیفیں میرے بھائی ہر کسی پہ آتی ہیں، لیکن تکلیف پر صبر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے وہ مجبور ہو کے صبر کرے یا اللہ کی رضا پہ راضی ہو کے صبر کرے، صبر ہی آخری حل ہے۔ اور آخر پر یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں۔ اللہ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔